حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں جس نبی کو بھیجا ان کا نام ہے حضرت شمویل علیہ السلام۔ حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہے، اور اس بنی اسرائیل قوم کو اللہ نے جو بادشاہ عطا کیا ان کا نام تھا طالوت۔ اب اس طالوت بادشاہ کا مقابلہ ہوا جالوت بادشاہ سے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت بادشاہ مقرر کیا بنی اسرائیل قوم کے لیے۔ اب طالوت جو ہے وہ کئی ہزار افراد کو لے کر جہاد کرنے کے لیے جب بیت المقدس سے روانہ ہوئے اور قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس قوم بنی اسرائیل کو ایک امتحان میں ڈالا۔ وہ امتحان یہ تھا، وہ آزمائش یہ تھی کہ راستے میں ایک نہر آئے گی اور اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا۔ اگر کوئی پیٹ بھر کر پانی پیے گا تو اس کے اندر بزدلی آ جائے گی، ہمت ہار جائے گا۔ اب ہزاروں کی تعداد تھی، لیکن شدید گرمی، جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، لوگوں نے پانی پیا پیٹ بھر کر، دلوں میں بزدلی آ گئی، ہمت ہار گئی، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ آج ہم جالوت سے لڑ نہیں سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ بالآخر 313 افراد باقی رہ گئے، اور ان 313 افراد نے قوم عمالقہ سے جہاد کیا، اور 313 افراد میں سے ایک فرد حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جن کی عمر ابھی چھوٹی تھی۔ اب جالوت جو بادشاہ تھا قوم عمالقہ کا، جنہوں نے بنی اسرائیل قوم پر حملہ کیا، ان کا تابوت سکینہ اٹھا کر لے گئے۔ بالآخر تابوت سکینہ واپس کرنا پڑا۔ اب وہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ جس میں انبیاء کرام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، ان کے کپڑے تھے، امامہ تھا، عصا تھا، دیگر چیزیں تھیں۔ اس تابوت کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے، اور اگر کسی جنگ میں اسے سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ جنگوں میں کامیابی عطا فرماتا۔ اب بنی اسرائیل قوم کی جو نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں، تو یہ تابوت سکینہ بھی جو تھا وہ قوم عمالقہ اٹھا کر لے گئی۔ اب جس وقت طالوت بادشاہ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ جو شخص جالوت کا مقابلہ کرے گا میں اپنی آتی سلطنت اسے دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا، لیکن وہ جالوت جو بادشاہ تھا قوم عمالقہ، جو کافر بادشاہ تھا، اتنا زیادہ قدآور، طاقتور، جسامت کے اعتبار سے بہت زیادہ پاورفل تھا، اس جالوت سے لڑنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ان کے جو بادشاہ تھے اس قوم کے، انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کا مقابلہ کرے گا میں اپنی آتی سلطنت اسے دے دوں گا، اپنی بیٹی کا نکاح اسے کر دوں گا، لیکن کوئی بھی جالوت سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب طالوت نے اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ کوئی ایسا بندہ اللہ تعالی ہماری مدد کر دے اس کے ذریعے کہ جو جالوت کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے شمویل علیہ السلام، اس جالوت کا مقابلہ جو شخص کرے گا اس کا نام داؤد ہے۔ اب داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کی عمر چھوٹی ہے، کمزور تھے، بیمار تھے۔ اب جس وقت اعلان کیا گیا کہ جو داؤد علیہ السلام ہیں وہ جالوت کے مقابلے میں آ جائیں، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی۔ یہ کم عمر لڑکے تھے، اب سامنے بہت بڑا ایک طاقتور پہلوان بادشاہ جس کا نام جالوت تھا، جسے لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اور پتھر جس رسی یا گلیل کے ذریعے پھینکا جاتا تھا وہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے سامنے آئے، ایک چھوٹا سا پتھر اس گلیل میں یا اس رسی سے باندھ کر جب پھینکا
تو وہ جالوت کی پیشانی پر لگا اور پار ہوا، جالوت مر کر ڈھیر ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اٹھایا، گھسیٹتے ہوئے اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس لے آئے۔ بنی اسرائیل قوم نے دیکھا کہ جالوت بادشاہ مر گیا، بڑے خوش ہوئے، اور دوسری طرف جو قوم عمالقہ تھی انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار جالوت مر گیا، وہ ہمت ہار گئے، پست ہو گئے، ان کے حوصلے بھاگ گئے۔ اب جو طالوت بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا اور اپنی آدھی سلطنت داؤد علیہ السلام کو عطا کر دی۔ اب جس وقت کچھ عرصہ گزرا، طالوت بادشاہ جو تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آدھی سلطنت تو وہ پہلے دے چکا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو، اب طالوت کے مرنے کے بعد پوری سلطنت کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام بن گئے۔